خطبہ نمبر 93 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے علم و فضل سے آگاہ کرتے ہوئے بنی امیہ کے فتنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثناء پروردگار کے بعد لوگو یاد رکھو، میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دیا ہے، اور یہ کام میرے علاوہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا ہے، جبکہ اس کی تاریکیاں تہوبالا ہو رہی ہیں اور اس کی دیوانگی کا مرض شدید ہو گیا ہے۔ اب تم مجھ سے جو چاہو دریافت کر لو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں۔ اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اب سے قیامت تک کے درمیان جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے اور جس گروہ کے بارے میں دریافت کرو گے جو 100 افراد کو ہدایت دے اور 100 کو گمراہ کر دے، تو میں اس کے للکارنے والے، کھینچنے والے، ہکانے والے، سواریوں کے قیام کی منزل، سامان کے اتارنے کی جگہ، کون ان میں سے قتل کیا جائے گا، کون اپنی موت مرے گا، سب بتا دوں گا۔ حالانکہ اگر یہ بدترین حالات اور سخت ترین مشکلات میرے بعد پیش آئے تو دریافت کرنے والا بھی پریشانی سے سر جھکا لے گا، اور جس سے دریافت کیا جائے گا وہ بھی بتانے سے عاجز رہے گا، اور یہ سب اس وقت ہوگا جب تم پر جنگیں پوری تیاری کے ساتھ ٹوٹ پڑیں گی اور دنیا اس طرح تنگ ہو جائے گی کہ مصیبت کے دن طولانی محسوس ہونے لگیں گے، یہاں تک کہ اللہ باقی ماندہ نیک بندوں کو کامیابی عطا کر دے۔ یاد رکھو، فتنے جب آتے ہیں تو لوگوں کو شبہات میں ڈال دیتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو ہوشیار کر جاتے ہیں۔ یہ آتے وقت نہیں پہچانے جاتے ہیں، لیکن جب جانے لگتے ہیں تو پہچان لیے جاتے ہیں۔ ہواؤں کی طرح چکر لگاتے رہتے ہیں، کسی شہر کو اپنی زد میں لے لیتے ہیں اور کسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، میری نگاہ میں سب سے خوفناک فتنہ بنی امیہ کا ہے، جو خود بھی اندھا ہوگا اور دوسروں کو بھی اندھیرے میں رکھے گا۔ اس کے خطوط عام ہوں گے، لیکن اس کی بلا خاص لوگوں کے لیے ہوگی جو اس فتنے میں آنکھ کھولے ہوں گے، ورنہ اندھوں کے پاس سے بآسانی گزر جائے گا۔ خدا کی قسم، تم بنی امیہ کو میرے بعد بدترین صاحبان اقتدار پاؤ گے، جن کی مثال اس کاٹنے والی اونٹنی کی ہوگی جو منہ سے کاٹے گی اور ہاتھ مارے گی یا پاؤں چلائے گی اور دودھ نہ دوہنے دے گی، اور یہ سلسلہ یوں ہی برقرار رہے گا، جس سے صرف وہ افراد بچیں گے جو ان کے حق میں مفید ہوں یا کم سے کم نقصان دہ نہ ہوں۔ یہ مصیبت تمہیں اسی طرح گھیرے رہے گی یہاں تک کہ تمہاری دادخواہی ایسے ہی ہوگی جیسے غلام اپنے آقا یا مرید اپنے پیر سے انصاف کا تقاضا کرے۔ تم پر ان کا فتنہ ایسی بھیانک شکل میں وارد ہوگا جس سے ڈر لگے گا، اور اس میں جاہلیت کے اجزاء بھی ہوں گے۔ نہ کوئی منارہ ہدایت ہوگا اور نہ کوئی راستہ دکھانے والا پرچم، بس ہم اہل بیت ہیں جو اس فتنے سے محفوظ رہیں گے اور اس کے دائیوں میں سے نہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تم سے اس فتنے کو اس طرح الگ کر دے گا جس طرح جانور کی کھال اتاری جاتی ہے، اس شخص کے ذریعے جو انہیں ذلیل کرے گا اور سختی سے ہنکائے گا اور موت کے تلخ گھونٹ پلائے گا، اور تلوار کے علاوہ کچھ نہ دے گا، اور خوف کے علاوہ کوئی لباس نہ پہنائے گا۔ وہ وقت ہوگا جب قریش کو یہ آرزو ہوگی کہ کاش دنیا اور اس کی تمام دولت دے کر ایک منزل پر مجھے دیکھ لیتے، چاہے صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں ایک اونٹ نہر کیا جاتا ہے، تاکہ میں ان سے اس چیز کو قبول کر لوں جس کا ایک حصہ آج مانگتا ہوں تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔